بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین مکرم، علم وہ چیز ہے کہ جو انسان کی برتری اور افضلیت کی وجہ بنی۔ مثلاً جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی زیادہ مخلوقات کو پیدا فرمایا، اتنے جہان تخلیق فرمائے، اسی میں سے انسان بھی ہیں، انہی میں سے جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، سبھی کا اپنا اپنا مقام، سبھی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی خصوصیات بھی عطا فرمائی ہیں، بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، فضیلتوں سے نوازا ہے۔ لیکن جو حضرت انسان کو عظمت اور شان عطا کی گئی ہے، وہ کسی اور مخلوق کو وہ عظمت، وہ شان، وہ افضلیت، وہ برتری عطا نہیں کی گئی کہ اشرف المخلوقات کا تاج جو ہے، اشرف المخلوق ہونے کا صحرا جو ہے، وہ اسی انسان کے سر پر ہے۔ یعنی انسان سب سے افضل و اعلیٰ، برتر و بالا ہے، صرف اور صرف کس وجہ سے؟ علم کی بنیاد پر۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بھی علم ہی کی بنیاد پر عظمت اور فضیلت اور بزرگی حتیٰ کہ فرشتوں پر عطا کی گئی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور پھر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ آیت مبارکہ بھی اسی پر گواہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بنی آدم یعنی نوع انسانی جو ہے اس کو کرامت کا تاج بخشا ہے، اس کو عزت اور تکریم عطا فرمائی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عزت، عظمت، شان، تکریم یہ ساری کی ساری عطا فرمائیں، اشرف المخلوقات بنایا، تو اس میں ایک وجہ وہ علم بھی ہے، کیونکہ انسان کو علم عطا فرمایا ہے۔ اور پھر تمام انبیاء کرام علیہم السلام، پھر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علم ہی کی اشاعت کی۔ قرآن بھی علم کا منبع ہے، احادیث مبارکہ بھی علم کا منبع ہیں۔ تو یہ علوم جو ہیں اور جو علوم کے سرچشمے ہیں قرآن و حدیث سے جو پھوٹتے ہیں، ان کا علم حاصل کرنا یہ بھی ایک بندہ مومن پر ضروری ہے۔ اور جنہوں نے قرآن اور حدیث سے خوشہ چینی کی، علوم اور فہم حاصل کیا، ان کا پھر نام بھی رہتی دنیا تک کے لیے آج بھی دنیا لیتی ہے، رہتی دنیا تک موجود رہے گا۔ اور پھر علم وہ ہے کہ سب سے پہلی وحی جب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلا لفظ بھی یہی ہے، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سبھی مخلوقات کو پیدا فرمایا، جس نے انسان کو بھی پیدا فرمایا، جنات کو بھی پیدا فرمایا، فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا، جتنے جہان ہیں، جتنی دنیایں ہیں، ان سب کو پیدا فرمایا۔ تو علم ہی باعث عزت ہے، باعث شرف ہے، باعث بزرگی ہے، اور اسلام یہ نام ہی علم کا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلی وحی جو ہے وحی، اس میں یہی فرمایا جا رہا اقرأ، پڑھیے۔ تو پڑھنے کا جو عمل ہے، علم کا جو عمل ہے، اور علم حاصل کرنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، ضروری ہے۔ تو یہ علوم جو حاصل کر لیتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی اسے حقیقت میں اپنا نائب بھی بناتا ہے، وہی اس کی خلافت کا حقیقی طور پر اس کی نائب ہونے کا وہی حقدار ہے۔ اور جن کو قرآن و حدیث کے علوم عطا ہوتے ہیں، پھر ان کو ایسی فہم عطا ہوتی ہے کہ جو پیارے آقا نے بھی فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے پھر دین کی فقاہت، دین کی سمجھ بوجھ اور دین کے علوم جو ہیں قرآن و حدیث خصوصاً یہ عطا فرما دیے جاتے ہیں، ان کی سمجھ عطا فرما دی جاتی ہے، ان کے علوم عطا فرما دیے جاتے ہیں۔ تو جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی بھلائی فرماتا ہے، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اسے پھر دین عطا فرما دیتا ہے، دین کا علم عطا فرما دیتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا ان کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ یعنی بندہ مومن ہو اور پھر اسے علم بھی عطا کیا گیا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کہ یہ اس کے رفع درجات کا سبب بنتا ہے۔ یعنی اس علم کی بدولت اور ایمان کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالی اس بندہ مومن کے جو عالم بنا
جس کو قرآن کا علم حاصل ہو گیا، جس نے قرآن کا علم سیکھا اور جس نے احادیث مبارکہ سے علوم سیکھے، تو بس اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے یہ علم حاصل کرنے والے جن کو اللہ سبحانہ وتعالی علم دے دیتا ہے، ان کے پھر اللہ سبحانہ وتعالی درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ اور پھر علم ایسی چیز ہے کہ عالم اور جاہل یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ کیا جن کو اللہ تعالی نے علم دیا اور جنہیں علم نہیں دیا گیا، یعنی جنہوں نے علم حاصل کیا، جن کے پاس علم ہے، جو علم کی تلاش میں رہے، اور جنہوں نے علم سیکھنے کی کوشش بھی نہ کی، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں برابر ہو سکتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے تو یہ بھی فرمایا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس کے لیے فرماتا ہے بھلائی کا ارادہ، فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کو چاہتا ہے اس کا جو سینہ ہے وہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اسے پھر اسلام کی، دین کی سمجھ بوجھ اور علوم عطا کر دیے جاتے ہیں۔ اور علم یہ وہ چیز ہے کہ بے علم نتواں خدا را شناخت، کہ علم کے بغیر تو اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت بھی حاصل نہیں ہوتی، علم کے بغیر تو اللہ سبحانہ وتعالی کی شناخت نہیں ہوتی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جو بے علم ہیں وہ خدا کو بھی پہچان نہیں سکتے، وہ خدا کی بھی کما حق ہو، جیسے اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت حاصل ہونی چاہیے ویسے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ کہ علم جب ہم قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ تفسیر سیکھتے ہیں، قرآن کے علوم حاصل کرتے ہیں، پھر احادیث مبارکہ کے علوم، یہ سارے دینی علوم حاصل کرتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت اور شان کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات کیا ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات گرامی اور اس کی عظمت اور شان کیا ہے۔ یعنی علم حاصل کرتے ہیں تو پھر خدا کی بھی پہچان ہوتی ہے، علم کے بغیر خدا کی پہچان بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر جو علم حاصل کرتے ہیں، احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ عالم دین، ان کے جب کوئی بندہ دین کے علم کے راستے پر چلتا ہے تو فرشتے جو ہیں وہ اپنے پر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں، حتیٰ کہ جو عالم بن جاتا ہے، قرآن اور حدیث سے خوشہ چینی کرنے والا بن جاتا ہے، پھر پیارے آقا کے فرمان مبارکہ کا یہ مفہوم ہے کہ پھر مچھلیاں جو ہیں پانی میں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے۔ حتیٰ کہ علماء کے بارے میں تو یہ بھی فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میری امت کے جو علماء ہیں، علماء حق، علماء ربانی، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام کی مثل ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نبی نہیں ہے، نہ ہی نبی کے برابر کوئی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی علوم کی برکت کی وجہ سے، علوم حاصل کرنے کی وجہ سے انہیں ایسی عظمتیں اور شانیں اور رفعتیں اور بلندیاں عطا فرماتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک وہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اب یہ اس حدیث مبارکہ کو اس کے ساتھ اٹیچ کریں، ملا کر پڑھیں تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارثین ہیں، یعنی انبیاء کی طرح ایسے کہ ان کی وراثت انہیں حاصل ہو جاتی ہے۔ تو وراثت انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی پیارے آقا نے فرمایا کہ وہ دراہم و دینار، مال و دولت اپنی وراثت میں چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ وہ علم ہی اپنی وراثت میں چھوڑ کر جاتے ہیں، اور پھر اس علم کو جو اپنا لیتا ہے، جو سیکھ لیتا ہے، جو حاصل کر لیتا ہے، پھر وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حقیقی وارث بن جاتا ہے۔ اور علم جو ہے یہ باعث عزت ہے، باعث شرف ہے، باعث بزرگی ہے، علم ہی سب سے بڑی عظمت اور شان کا باعث ایک محرک ہے، ایک وجہ ہے۔ جی سامعین اکرام، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا، ریڈیو ٹفینز FM 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ سامعین، حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے۔ 25 رمضان المبارک 1159 ہجری یہ آپ کا یوم ولادت ہے،
اور سن عیسوی کے حوالے سے دیکھیں تو یہ 1746 عیسوی بنتا ہے، اور جمعہ کا دن دہلی میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد گرامی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی یہ ہیں۔ آپ کے دادا جان جو ہیں یہ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو اس حوالے سے یہ خانوادہ جو ہے حدیث کی خدمت کے حوالے سے بھی بہت مشہور اور جانا پہچانا گھرانہ ہے، تفسیر کے حوالے سے یعنی دینی جو علوم ہیں، اسلامی علوم، ان کی اشاعت کے حوالے سے یہ گھرانہ بہت مشہور گھرانہ ہے۔ اور جب ہم برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی اشاعت اور خدمات کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر تقریباً 1000 سال تک مسلمان حکمرانوں نے حکومت کی، اور 1200 سالہ جو تاریخ ہے مسلمانوں کی یہاں برصغیر پاک و ہند میں، اس میں یہ جو گھرانہ ہے اس کے خدمات بہت پیش اپنی خدمات میں یہ پیش رہے، اور قرآن اور حدیث کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے، حدیث کی اشاعت کے حوالے سے یہ گھرانہ بہت جانا پہچانا ہے۔ اور پھر اسی سے آگے جب ہم چلتے ہیں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ہستی ہیں جو اسی گھرانے سے اور اسی حدیث کے اگر حوالے سے دیکھا جائے تو اس گھرانے کی حدیث کی سند بھی وہاں تک پہنچتی ہے، اور پھر وہاں سے ہوتی ہوئی عرب شریف، حجاز مقدسہ، اور پھر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک یہ حدیث کی سند جو ہے وہ متصل ہوتی ہے۔ اور پھر برصغیر پاک و ہند میں جب ہم دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے جو اسلامی علوم پھیلے ہیں اور اسلام کی اشاعت ہوئی، وہ اسی گھرانے سے ابتدا جو ہے اسی گھرانے سے ہوتی ہے، اور پھر اس گھرانے کے شاگرد اور تلامذہ اور مریدین اور خلفاء وہ پھر پورے برصغیر پاک و ہند میں پھیلے ہیں۔ پھر اس گھرانے کی جب ہم بات کرتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی اسلام کے اشاعت اور اسلام کی خدمات میں بہت زیادہ ان کا حصہ ہے۔ پھر چونکہ آج حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے، انہوں نے بچپن میں ہی قرآن مجید فرقان حمید حفظ کر لیا، اور پھر جب یہ قرآن مجید فرقان حمید تراویح میں سنا رہے تھے تو ایک دن یوں بھی ہوا کہ ایک سوار، نورانی شکل سوار، زرہ وغیرہ باندھی ہوئی گھوڑے پر سوار وہ تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف فرما ہیں۔ تو سبھی لوگ جن میں یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شامل ہیں، یہ بھی حیران ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا فرما رہے ہیں۔ تو اس وقت وہ ہستی جو سوار ہو کر تشریف لائے تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ ہوں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا کہ چلو آج عبدالعزیز سے قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے جاتے ہیں، تو مجھے پھر کسی کام کے لیے بھیج دیا اور پھر میں تھوڑی دیر سے پہنچا ہوں۔ تو یہ معاملہ یعنی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ بچپن ہی سے اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو وہ کمالات عطا فرما دیے، وہ عظمت عطا فرما دی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے محبت فرما رہے ہیں، اور محبت کا ایسا اظہار کہ قرآن مجید سماعت کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد پھر آپ نے تمام دینی علوم سیکھے، اور اپنے والد گرامی ان سے بھی ان کے سامنے بھی زانو تلمذ طے کیا، ان کی بھی شاگردی اختیار کی، ان سے ظاہری علوم بھی سیکھے، ان سے باطنی علوم بھی سیکھے، اور باطنی علوم ایسے سیکھے کہ ایک مرتبہ عالم رؤیا میں یعنی خواب کی حالت میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کی زیارت آپ کو ہوئی، حضوری حاصل ہوئی، تو آپ نے ان سے بیعت بھی کی، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فیوز و برکات سے بھی نوازا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ ایک بندہ ہے، اس کا نام بھی بتایا، اس کے باپ کا نام بھی بتایا، اس کے رہنے کی جگہ بھی بتائی، مقام سکونت جو تھا جہاں وہ رہتا ہے وہ بھی بتایا، اور فرمایا کہ وہ پشتو زبان میں اس نے میرے مذمت میں معاذ اللہ ایک کتاب لکھی ہے، تو اس کا جواب تم لکھو۔ تو انہوں نے عرض کیا عالم خواب میں ہی کہ مجھے تو پشتو زبان نہیں آتی، تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی مضائقہ نہیں۔ تو جب یہ اٹھے خواب سے، نیند سے بیدار ہوئے،
تو پھر اس کتاب کی انہوں نے تلاش کی اور وہ کتاب انہوں نے دیکھی، پڑھی اور پھر اس کا جواب بھی پشتو زبان میں لکھا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے تصدق سے انہیں یہ پشتو زبان اور یہ علوم بھی سکھا دیے۔ اور اسی طرح پھر ان کا کشف باطن، کیونکہ قرآن اور حدیث کے عالم بھی تھے اور عامل بھی تھے، یعنی اخلاص کے ساتھ ظاہری طور پر بھی قرآن و حدیث کو جانتے تھے، اس کے علوم سے واقف تھے اور گہری شناسائی رکھتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ باطنی علوم بھی چونکہ آپ نے حاصل کیے تھے۔ اور ایک خاص بات کہ یہ خانوادہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اولاد میں سے ہیں، یعنی فاروقی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ پر یہ بھی کرم فرمایا، کشف باطن ایسا عطا فرمایا کہ آپ جامع مسجد دہلی میں معذرت جامع مسجد دہلی میں آپ تشریف لے جاتے وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ کی ادائیگی کے لیے، تو آپ اپنا امامہ مبارکہ جو ہوتا، اپنی پگڑی جو ہوتی، اسے اس طرح آنکھوں پر رکھ لیتے۔ آپ کے ساتھ آپ ہی کے ایک جو ساتھی فصیح الدین، وہ عرض کرنے لگے کہ حضرت یہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے وہ اپنا امامہ جو تھا وہ اتار کر ان کے سر پر رکھ دیا۔ جب ان کے سر پر رکھا تو وہ اسی وقت بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو اٹھ کر کہنے لگے حضرت یہاں تو میں نے دیکھا کہ صرف 100 یا 125 جو لوگ ہیں وہ انسانی شکل میں موجود ہیں مسجد میں، باقی کوئی ریچھ ہے، کوئی بندر کی شکل میں ہے، کوئی خنزیر کی شکل میں ہے۔ تو اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ بس اسی وجہ سے میں اپنا امامہ جو ہے وہ نیچے کر لیتا ہوں، آنکھوں کے آگے کر لیتا ہوں کہ میں کس کو دیکھوں، کس حالت میں دیکھوں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نیک بندوں کو، اپنے ولیوں کو یہ عظمت اور شان اور یہ کشف، یہ کمالات عطا فرمایا کرتا ہے کہ وہ لوگوں کی بھی حقیقت کو جان لیتے ہیں، ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، باطن کو بھی۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو سامعین کرام، مومن، کامل مومن جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ولی ہوتا ہے، وہ لوگوں کے قلوب کو بھی دیکھ لیتا ہے، کشف قلوب بھی اسے حاصل ہوتا ہے، وہ ظاہر بھی دیکھ لیتا ہے، وہ باطن بھی دیکھ لیتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ معرفت کے کانے ہیں، معدن ہیں، یعنی ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالی نے ظاہری اور باطنی علوم ایسے خزانے عطا فرما دیے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جب جس پر کرم فرما دے بس اس کو یہ سارے ظاہری علوم بھی عطا کر دیے جاتے ہیں، علوم جو لدنی ہیں، جو باطنی علوم ہیں وہ بھی عطا کر دیے جاتے ہیں۔ سورۃ کہف جب ہم پڑھتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہیں بھی تمام ان چیزوں کی باطن کا پتہ تھا کہ وہ ایک بچہ جو ہے اس کے والدین بوڑھے ہیں لیکن بچہ شیر خوار ہے، اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ جو کشتی پر جو لے کر جاتا ہے ملاح اور پیسے بھی نہیں لیتا، اس کی کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ وہ گاؤں والے، وہ بستی والے جو کھانے پینے کو کچھ نہیں دیتے، مہمان نوازی نہیں کرتے، انہی کے گاؤں میں، دیہات، اس بستی میں ایک دیوار گر رہی ہوتی ہے، اس کو سیدھا کر دیتے ہیں، اس کو تعمیر کر دیتے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر کہ ان کی وجوہات کیا تھیں تو آپ بتاتے ہیں کہ وہ جو بچہ تھا اس نے بڑے ہو کر کافر بننا تھا، اس کے پیشانی پر کاف الف ف ر لکھا ہوا مجھے نظر آ رہا تھا، اس کے والدین نیک اور صالح تھے، میں نے یہ دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے والدین جو ہیں وہ بھی آزمائش میں نہ پڑ جائیں، کافر نہ ہو جائیں، تو میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ اسی طرح وہ ملاح جس نے ہمیں بغیر پیسوں کے، بغیر کرائے کے کنارے لگایا، تو نئی کشتی تھی اس لیے سوراخ کیا کہ وہ جس طرف ہم گئے تھے، جس کنارے پر پہنچے تھے، وہاں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا، وہ نئی کشتی چھین لیتا تھا۔ میں نے سوراخ کر دیا، عیبدار کر دیا، وہ سوراخ دوبارہ بھر لے گا، ٹھیک کر لے گا، اس کی مرمت ریپیئرنگ کروا لے گا، لیکن بادشاہ اس سے کشتی نہیں چھینے گا۔ اسی طرح وہ جو دیوار کھڑی کر دی تو اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ اس دیوار کے نیچے وہ یتیم بچوں کا خزانہ موجود تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، قرآن فرماتا ہے کہ ان کے والدین میں، آباء و اجداد میں نیک لوگ گزرے تھے، تو ان کی نیکی کی وجہ سے میں نے یہ سوچا
کہ ان کا خزانہ اور یہ یتیم بچے ہیں لوگوں کے کہیں ہاتھ نہ لگ جائے، یہ نہ چھین کر لے جائیں، اس لیے میں نے وہ دیوار کھڑی کر دی، حالانکہ اس بستی والوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی تھی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کو چاہے یہ باطنی علوم اور معرفت اور کشف و کمالات عطا فرما دیتا ہے، جیسا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمائے۔ پھر آپ نے قرآن کی تفسیر فتح العزیز بھی لکھی، اسی طرح حدیث مبارکہ پر کام کیا، فتاوی عزیزی، یہ آپ کے جو آپ نے فتاوی لکھے، جتنے فتوے لکھے ان پر مشتمل، اور دیگر آپ کی بہت سی کتب جو ہیں وہ دینی علوم کی اشاعت کے حوالے سے مشہور و معروف ہیں۔ پھر آپ نے جو مسلمانوں کا ایک متفقہ عقیدہ اور نظریہ اور تھاٹ چلی آ رہی تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اولیاء کرام کے زمانے سے، یعنی اسلاف سے جو ایک مسلمانوں کے نظریات چلے آ رہے تھے، اس پر آپ مضبوطی سے ڈٹے رہے اور اسی کی اشاعت کی۔ اور پھر آپ کا یوم وصال جو ہے یہ 7 شوال ہے، اور اگر اس کو ہم عیسوی کے حوالے سے دیکھیں تو 1824 عیسوی بنتا ہے، اور 1239 ہجری یہ آپ کا یوم وصال ہے۔ اسی کے حوالے سے آپ کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے، اور آپ کا جو تاریخی نام ہے وہ غلام حلیم، یعنی آپ کا پہلا نام اور تاریخی نام رکھا گیا غلام حلیم، اور اس کے اعداد جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ 1159 ہی بنتے ہیں، یعنی جو آپ کا سن پیدائش ہے 1159 ہجری۔ تو آپ کے تلامذہ، آپ کے شاگرد، آپ کے مریدین، آپ کا پھر سلسلہ، اور یہ اس برصغیر پاک و ہند میں آگے سے آگے پھیلا، جس سے پھر تمام مسلمانوں نے بھی فیض حاصل کیا۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.